बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद नावल जाना तुझे जब जाना, जिसकी राइटर है नीलम रियासत, उसकी ये 13वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। अब वो फारिस घर पे ना हो तो खामोशी सी रहती है। घर आता है तो ऐसा लगता है जैसे ना जाने कितने लोग एक ही दफ़ा बोल रहे हैं। सरार अहमद उसकी बात से इत्फाक करते हुए बोले, हाँ ऐसा ही है, बोल ना भी रहा हो, बस घर पे मौजूद हो तब भी उसकी अपनी रौनक है। मुझे आवाज़ आ रही है जो आप बाप बेटी सरगोशियों में मेरी तारीफ़ें कर रहे हैं, मुझे कोसने तो धड़ल्ले से दिए जाते हैं, तारीफ़ भी वैसे ही करें ना जालमों। अपना स्पीकर हल्का कभी मत रखना, मेरा शौहर अंदर सो रहा है, उसके आराम की खातिर धीमी आवाज़ में बोल रही हूँ। लोग सन मुरीद होते हैं, आप बनी बनाई शौहर मुरीद हैं। ज़्यादा बातें ना करो, क्योंकि ये देखने में आया है जो लोग किसी और पर तनकीद करते हैं अपना वक्त आने पर वो खुद भी वैसे ही साबित होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह, मेरा शौहर नहीं होगा। जुगर ने माथा पीट लिया। सीढ़ियों पर बैठकर अपना यूनी का काम करते हसीब ने वहीं से निशाना रखकर अपनी चप्पल फेंकी थी, जो सीधी हॉल की दीवार के साथ टेक लगाकर फर्श पर बैठकर लैपटॉप पे मसरूफ़ फारिस के सीने पर जाकर लैंड हुई। बेगैरत इंसान कभी सोच समझ कर भी बक लिया कर। हाय मर गया मिस्टर मीसनी सुंडी, तेरी खैर नहीं पुत्र, बच ज़रा। फारिस ने लैपटॉप एक साइड पर रखा और वहीं जूता पकड़कर हसीब की शामत बुलाते हुए उसके पीछे हो लिया। हसीब एक ही जस्त में सीढ़ियों से उतरकर सोफे की ओट में हुआ। बकवास तुमने की थी, अब मेरा हाथ तेरी बकवास सुनकर तेरी छित्रौल करने को तैयार हो गया तो मेरा क्या कसूर? कसूर बताता हूँ, तू एक दफ़ा मेरे हाथ लग बेटा। ऐसा लग रहा था जैसे सिटिंग हॉल में जलजला आ गया। दोनों भाई बैलों की तरह भाग रहे थे। एक वक्त में जुगन को लगा दोनों उसके ऊपर गिरेंगे। जुगन की अलग से चीख बरामद हुई। फारिस हसीब को पकड़कर उसकी कमर में मुक्के बरसा रहा था जब हसीब ने उसके पहलू में कुहनी मारी। फारिस वहीं दुहाई देता फर्श पे गिरा, मगर अगले पल खुद से दूर जाते हसीब की शर्ट का कॉलर खींचकर उसको भी फर्श पे गिराकर उसके ऊपर बैठकर उसको थप्पड़ मारने लगा। मगर हसीब ने अपना चेहरा और सर दोनों बाजुओं में छुपा रखा था, जिसकी वजह से फारिस का टास्क मुश्किल हो रहा था। सरार अहमद दोनों को गुस्से से देख रहे थे, मगर ताजफीन को बेडरूम के दरवाजे में खड़ा पाकर उनको तसल्ली हो गई। ताजफीन एक नज़र जुगन पर डाली, जो फटी आंखों से दोनों को गुत्थम गुत्था हुए देखकर सहमी सी खड़ी थी। वो आगे बढ़ा और दोनों भाइयों के सर पकड़कर एक दूसरे में टकरा दिए। सर बजने की आवाज़ पर जुगन को झरझरी आ गई। आइंदा दंगल का मूड हो तो मेरी बीवी के सामने ये शौक ना पूरा करना। अपने बच्चों को जानवरों की तरह कूदते देखकर बेचारी को हार्ट अटैक भी आ सकता है। दोनों के कह के बुलंद हुए, साथ में हाय हाय करते दौरे भी हो रहे थे। जुगन की समझ से बाहर था कि हो क्या रहा है। उसने घबराकर ताजफीन को देखा, जो तसल्ली देते हुए हाथ उठाकर बोला, वेलकम टू मेंस क्यू, डरो मत, गधे कभी कभी कच्ची ज़मीन पे लुटनियाँ लेते हैं, इनकी सेहत के लिए अच्छा होता है। मगर दोनों को चोटें आई हैं, इतनी ज़ोर से सोफे पर से गिरे थे। दोनों उठकर जुगन से सॉरी करो। सरार अहमद के कहने पर दोनों अपना अपना सर पकड़कर गिरते पड़ते खड़े हो गए। फारिस की आंख के करीब घूमड़ उभर आया था, हसीब के होंठ से खून निकल रहा था। दोनों जुगन के सामने हाथ बांध कर खड़े हुए और कमर तक झुककर सलाम किया। फारिस हर दफ़ा जापानियों के अंदाज में कमर तक डुबकी मारता और कहता जाता, मेरी माँ, मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन, मेरी भाभी, मेरी दोस्त, मुझे माफ़ कर दे। आखिर पे सीधा खड़ा होकर बोला, मगर कसूर मेरा नहीं, इस खबीस का था जिसने अपनी निशानाबाजी दिखाकर आपके सामने शो मारी। सिर्फ फौरन अपना दफ़ा करते हुए बोला, आपा इसने आपके सामने बड़ा नामुनासिब जुमला बोला था जो मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया, इसलिए इसकी चित्रौल बनती थी। इधर बैठो दोनों, मैं फ्रीज़र से बर्फ़ लाती हूँ। वहशी कहेंगे, तौबा, मेरा दिल सीने से निकलकर बाहर आने वाला है। वो किचन की जानिब बढ़ी थी, जहाँ से ताजफीन पहले ही फ्रोज़न मटरों के 2 पैकेट हाथ में लिए निकल रहा था। जुगन की ताजफीन के चेहरे पे नज़र पड़ी तो बाकी सब भूल गई। आपका चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि बुखार हो गया है, मेरा सारा जिस्म दुख रहा है, कंधा तो हिल ही नहीं रहा। जुगन एकदम गुस्से में आ गई। ये तो होना ही था, और ना ले दवा और ना करे आराम। आवाज़ भी बदल गई है। गुंडों से लड़ना इतना आसान होता ना तो हर कोई मैदान में कूदने को तैयार होता। चलती गाड़ी से जंप मारने से एक दफ़ा इंसान का सारा इंजर पिंजर हिल के रह जाता है, मगर यहाँ कौन समझाए, खुद को ना जाने कहाँ का जेम्स बॉन्ड समझा हुआ है, हत्ता कि जो मूवीज़ वाला जेम्स बॉन्ड है। इतना सा एक्शन करने के बाद तो वो भी थोड़ा ब्रेक ले लेता है। शाफा से जाकर लेट जाइए, मैं दवा देती हूँ, और ख़बरदार जो अब बिस्तरों से पाँव भी उतारा, बड़ी बुरी तरह पेश आऊँगी। उसके हाथ से बैग्स छीनने और डांट कर रख दिया। ताजफीन ने हैरत से उसको देखा, फिर सवालिया नज़रों से सरार अहमद को देखा।
کیا یہ سب میری بیوی نے ہی کہا ہے؟ فارس معصومیت سے بولا۔ بھائی بیچ بازار میں آپ کی عزت افزائی ہو گئی ہے اور لگے بیوی کے نیچے۔ چپ کر جاؤ تم جلتی پہ تیل ڈالنے والے۔ جگن نے پیچھے سے اس کو ایک لگائی۔ یار ان پہ تو ہمارا ہی رنگ چڑھتا جا رہا ہے، قسم سے کیا بھاری ہاتھ پایا۔ اللہ اللہ کر کے دماغ کی گردش تھمی تھی، اب پھر ہلا کر رکھ دیا۔ یہ بیگ اپنی آنکھ پہ رکھ۔ جگن نے بیگ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ سیڑھیوں پہ دھم دھم کی آواز ابھری، سب کا دھیان اسی جانب چلا گیا۔ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ عباس منظر پہ آیا اور پورے حلق سے چلا کر مطلع کیا، آپا باہر آپ کے مہمان آئے ہیں۔ میرے مہمان کون؟ آپ کے ڈیڈی اور ممی؟ یہ سنتے ہی جیسے وہاں پہ موجود افراد میں بجلی دوڑ گئی۔ جگن نے پریشان نظروں سے تاشفین کو دیکھا جو بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پی رہا تھا۔ نظر ملنے پر اس نے جگن کو آنکھ ماری۔ فارس اور حسیب صوفے سیدھے کر کے کشن وغیرہ ان کی جگہوں پہ رکھ رہے تھے، جوتے اٹھا کر سٹینڈ پر ڈالے، پھر جا کر ڈرائنگ روم کا پنکھا وغیرہ آن کیا۔ تب تک دروازے پہ دستک ہو چکی تھی۔ تاشفین نے ٹی شرٹ کے اوپر ہی ایک شرٹ پہن لی، پھر بٹن کھلے رہنے دیے اور جا کر دروازہ کھول کے بڑی گرم جوشی سے جگن کے والدین کا استقبال کیا۔ جگن نے اپنے ڈیڈ کی آواز سنی جو مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے، ینگ مین، ہم نے تمہارے بارے میں بہت بری خبریں سنی تھی، اس لیے فکر مند ہو کر تمہاری خیریت جاننے کو چلے آئے۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ میری خیریت جاننے کو آئیں گے تو میں بہت پہلے اپنا کوئی ایکسیڈنٹ کروا لیتا۔ جواب میں ڈیڈ کا کہکا سن کر جگن کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تبھی ڈیڈ نے ہال میں قدم رکھا اور سب کو مشترکہ سلام کیا۔ جگن مکس قسم کے احساسات کا شکار ہو رہی تھی۔ ماں باپ کو اپنے گھر دیکھ کر خوش تو تھی مگر کہیں ڈر بھی رہی تھی۔ ڈیڈی تو بڑے خوش لگ رہے تھے مگر ممی کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے ممی کو کوئی ہارر مووی دیکھ رہی ہوں۔ اس نے ڈیڈی سے گلے ملنے کے بعد ان کے گال کا بوسہ لیا۔ ڈیڈی آپ کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میرے جگر کے ٹکڑے، یقیناً آپ کی خوشی اس خوشی سے کم ہے جو آپ کو اپنے گھر پہ راضی دیکھ کر میرے دل کو ملی ہے۔ ان کے ان الفاظ پہ ممی نے آنکھیں گھمائی۔ جگن کسی بچی کی طرح اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ میں آپ کو اتنا یاد کر رہی تھی، اچھا ہوا آپ آ گئی۔ بیہیو یور سیلف جگن، اتنی بڑی ہو گئی ہو مگر ابھی تک تمہارا بچپنا نہیں گیا۔ ممی نے سب کے سامنے ناگواری سے ڈانٹ دیا مگر جگن کے ماتھے پہ شکر نہیں آئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ماں ناراض ہے، تبھی یوں ڈانٹ دیا۔ ممی، ڈیڈی، یہ تینوں میرے وہ بھائی ہیں جو مجھے تاشفین سے ملے۔ ڈیڈی یہ تینوں میرا بہت خیال رکھتے ہیں، 2 منٹ ادھر ادھر ہو جاؤں ان لوگوں کی جان پہ بناتی ہے، اور ابو نے مجھے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میں اپنے ماں باپ سے دور ہوں۔ ڈیڈی جو کچھ الماس آپ اس گھر کے مکینوں کے بارے میں کہتی رہی ہیں وہ سب ان کے اپنے چھوٹے سے دماغ کی من گھڑت باتیں تھیں۔ یہاں تو اتنی محبت ہے کہ سمیٹتے سمیٹتے دامن بھر جائے مگر پیار ختم نہیں ہوتا۔ مجھے اور تاشفین کو اگر شادی سے پہلے ایک دوسرے کو تھوڑا بہت جاننے کا وقت ملتا نا تو ہمارے درمیان جو غلط فہمی آئی تھی وہ کبھی نہ آتی۔ تاشفین بہت اچھے ہیں، بس الماس آپا کی طرح تھوڑے گھمنڈی ہیں، پر باقی افراد تو گھمنڈی بھی نہیں ہے۔ ڈیڈی میرا یقین کریں، اس گھر میں آنا میری زندگی کا سب سے بہتر فیصلہ تھا۔ جب میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نہ آتی تو اتنے پیارے رشتوں سے محروم رہتی۔ وہ چمکتی آنکھوں اور جذبات سے سرخ ہوتے چہرے سمیت بولتی جا رہی تھی جیسے بچہ اپنے اسکول میں بہترین رزلٹ لینے کے بعد گھر آ کر ماں باپ کو بتا رہا ہو، فلاں میں اتنے نمبر آئے، میری استانی نے یہ کہا۔ من پسند کھلونا پا لینے کے بعد جیسے بچے کے پیر ہی زمین پہ نہ آ رہے ہوں، اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ایک ہی سانس میں اس ساری محبت کا احاطہ کر دے جو اس گھر سے ملی تھی۔ فارس نے ڈرائنگ روم کے کھلے دروازے کی جانب توجہ دلائی مگر ڈیڈی وہی اسرار احمد کی وہیل چیئر کے برابر صوفے پہ بیٹھ گئے اور ان کا ہاتھ تھام کر دبایا۔ میں نے جگن کو پہلے کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا کہ اس کے پاس اپنے احساسات بیان کرنے کو الفاظ کم پڑ رہے ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ اسرار صاحب، میں یہاں آتے ہوئے دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ نہ جانے بیٹی کو کس حال میں دیکھوں گا۔ میرا دل پرسکون ہو گیا۔ اور تاشفین یار، میری بیٹی کو تو باپ کی یاد نہیں آئی، تم ہی اس کو ملانے کے لیے لے آتے۔ تاشفین بھی وہیں برا جمان ہو گیا۔ ساس داماد ایک ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ سر، ہم لوگ آپ ہی کی طرف آ رہے تھے مگر اس حادثے کی وجہ سے راستے میں ہی موڑ آنا پڑا۔ تم نے بہت غلط کام شروع کیے ہوئے ہیں تاشفین۔ پولیس میں ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ انسان قانون کے نام پر دہشت گردی کرے۔ ممی کی بات پہ کمرے میں ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ جگن نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا کہ یہ کیا بول رہی ہیں۔ سیٹھ صاحب نے فوراً بیوی کے کہے الفاظ کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش میں کہا، ارے نہیں، تاشفین جو کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے، ہم بھی بزنس چلاتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ غیر قانونی کام بھی ساتھ ساتھ چلائے جائیں۔ بشارت حسین بہت غلط کاموں میں ملوث رہا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے،
بشارت حسین کے ساتھ الماس اور حارث کے بہت اچھے تعلقات تھے جو بعد میں کاروباری تعلقات میں بدلے۔ الماس تو بشارت حسین کی بہت تعریف کرتی ہے، وہ بہت امیر آدمی ہے، بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ پچھلے سال اس نے اپنے بیٹے کو فراری کا لیٹسٹ ماڈل پاکستان منگوا کر دیا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک عام سے ماڈل کی گاڑی کو پاکستان لے کر آنے پہ کتنا خرچہ آتا ہے، اور فراری کی تو اپنی قیمت ہی کروڑوں میں ہے۔ صرف لاہور میں ہی ان کے 3 بنگلے ہیں، معذرت کے ساتھ، مگر اس گھر سے اچھی تو اس کے نوکروں کی رہائش ہے۔ مجھے نہیں لگتا اتنے امیر آدمی کا کوئی بال بھی بیکا کر سکے گا۔ بہت جلد وہ جیل سے رہا ہو جائے گا، اور جو پولیس والے اس وقت اس کیس کو حد سے زیادہ توجہ دے رہے ہیں کل کو خود مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جگن کا رنگ اڑ گیا، جلدی سے تاشفین کے تاثرات دیکھنے چاہے اور حیرت ہوئی کیونکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ فارس اور حسیب کچن میں نہ جانے کیا خسر پھسر کر رہے تھے۔ ممی تو اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی تھی، مگر ڈیڈی تھوڑے شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ تاشفین بڑے تحمل سے گویا ہوا، جی آنٹی آپ کا تجربہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جس کی لاٹھی ہوتی ہے بھینس بھی اسی کی ہی ہوتی ہے۔ ممی نے اپنے لپسٹک والے لب تکلف سے ذرا پھیلائے۔ تاشفین جگن کے ڈیڈ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، سر کیا آپ کی آج کل حارث سے بات چیت ہوئی؟ ملک میں واپس آ گیا یا نہیں ابھی؟ جگن نے آگے بڑھ کر ممی کا ہاتھ پکڑا اور ان کو اپنے ساتھ اندر کمرے میں لے گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی ممی نے نئی شکایت کی، اوف خدایا یہاں پہ کس قدر حبس ہے۔ جگن تم کیسے یہاں رہ رہی ہو؟ جگن نے دروازہ تھوڑا بند کر دیا تاکہ باہر آواز نہ جائے۔ ممی آپ کو تاشفین کے سامنے اتنا روڈلی بات نہیں کرنا چاہیے تھی، ابو بھی سن رہے تھے، کیا سوچیں گے؟ مائی فٹ، ان لوگوں کو جو سوچنا ہے وہ سوچے، نہ جانے انہوں نے کیا منتر پھونک کر تمہیں اپنا اسیر کیا ہے۔ یہ باہر گلی دیکھ رہی ہو، گلی میں ایک بلب تک نہیں ہے، 3 دفعہ میرا پاؤں مڑتے مڑتے بچا ہے۔ تمہارا باپ ساتھ نہ ہوتا تو وہیں گر پڑی ہوتی۔ یہ سب تو چھوڑو، مجھے اس بات کا جواب دو، تم نے ہمیں اس طرح ذلیل کیوں کیا ہے؟ جانتی ہو الماس کی کس قدر انسلٹ ہوئی ہے؟ جگن ہاؤ اگنورینٹ، تم اپنی ہی بہن کو اس طرح سے ڈیگریڈ کیسے کر سکتی ہو؟ جب مجھے پتا چلا تم یہاں ہو مجھے لگا مذاق ہے، بھلا میری بیٹی اتنی گئی گزری کب سے ہو گئی کہ اس مرد کے پیچھے آ گئی جو اس کو سارے زمانے میں رسوا کر کے آ گیا۔ یہ شخص دودھ سے دھل کر بھی آ جائے تب بھی اس کو معاف نہیں کروں گی، نہ ہی تمہیں اپنی زندگی یوں برباد کرنے کی اجازت ہی دوں گی۔ تم آج ہمارے ساتھ ہی واپس چل رہی ہو۔ ممی پلیز تاشفین کے لیے ایسے سخت الفاظ کا استعمال مت کریں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ میری شہزادیوں سی آن بان والی بیٹی اس میلے کو چلے گھر میں عام سی ہاؤس وائف بنی ہوئی ہے۔ میرے خدایا یہ اپنے بالوں کا کیا حشر بنایا ہوا ہے؟ آخری دفعہ سالون کا چکر کب لگایا تھا؟ تمہارے ہاتھ پیر بھی اپنی اصل رنگت کھو رہے ہیں۔ میں نے تو ایک ملٹی ملین کمپنی میں اونچی پوسٹ پہ بیٹھ کر لاکھوں کمانے والے کو اپنی لاڈلی بیٹی دی تھی۔ مجھے کیا علم تھا کہ وہ اتنی اچھی جاب چھوڑ کر ایک چھوٹی سی پولیس کی نوکری پہ آ جائے گا۔ اس کو تنخواہ سے تو بس گھر کی دال روٹی ہی چلتی ہوگی، میری بیٹی کے معیار کا پیسہ کہاں ہوگا اس کے پاس۔ جگن تم نے مجھے بہت دکھی کیا ہے، چلو جان گھر چلیں۔ تمہارے زمان انکل نے فیروز کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا تھا، تب تمہاری شادی کو ابھی 1 ماہ ہی ہوا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ تم سمجھ جاؤ، تو پھر تمہاری ڈائیورس۔ ممی خدا کے لیے چپ کر جائیے، کیا کیا بولے جا رہی ہیں؟ میں اس کے قریب رہ کر اس کے خلوص کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگی ہوں ممی، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ اس وقت تو اس کے حالات اچھے بھلے ہیں، پر اگر وہ مجھے کسی جھونپڑی میں رکھتا، فرش پہ سلاتا اور روکھی سوکھی کھانے کو دیتا، میں تب بھی اس کے ساتھ رہ لیتی، کیونکہ اب میں اس سے محبت کرتی ہوں، اور محبت اس لیے نہیں کرتی ہوں کہ وہ بڑا خوش عقل مرد ہے، بلکہ میں اس سے محبت اس لیے کرتی ہوں ممی کہ وہ اپنی فیملی کے لیے اپنی ذات کو پس پش ڈال دیتا ہے، وہ اپنے بھائیوں کے لیے جان بھی دے سکتا ہے، وہ اس گھر کا کفیل ہے، مگر اس کی مجال نہیں ہے کہ باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر لے یا ان کی کسی بات کو رد کر دے۔ ممی مجھے تاشفین میں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں، خامی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ وہ اس لیے کیونکہ تمہاری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، تم پریکٹیکل زندگی کو رومانٹائز کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میری اتنی پڑھی لکھی بیٹی عام جاہل عورتوں والی وجوہات پیش کر رہی ہے، کل کو تمہارے بچے ہوں گے تو کیا ان کو بھی اسی ڈربے میں رکھو گی؟ چلو پولیس کی نوکری سے اچھا کما لے گا، ترقی ہو جائے گی، پھر بھی یہ جو 4 جونکے اس کو لپٹی ہوئی ہیں ان سے تمہاری جان کبھی نہیں چھوٹے گی۔ ممی پلیز ایسے مت بولیے، جن کو آپ جونکے کہہ رہی ہیں وہ مجھے اپنی جان سے بھی پیارے ہو گئے، ان کے بارے میں کہا آپ کا ایک ایک حرف میرے دل پہ وار کر رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہونا۔ آپ پہلی دفعہ میرے گھر پہ آئی ہیں، مجھے اپنی خدمت کا موقع تک نہیں دیا اور یوں جلی جلی سنانے بیٹھ گئی ہیں۔ میں یہاں مزید نہیں رک سکتی، تمہیں سمجھانے کو آئی تھی مگر تمہاری تو عقل ماری گئی ہے۔
رہ لو چند ماہ، اور جب سر سے عشق کا بھوت اتر جائے اور اصل زندگی کی ضروریات اور سہولتوں کی یاد ستانے لگے تو گھر واپس آ جانا۔ اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی وہ اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ جگن کو جیسے کسی نے باندھ دیا۔ ممی جانے پر تلی ہوئی تھی، ڈیڈ کی بھی ایک نہ سنی۔ وہ کمرے میں جگن کے پاس آئے جو اداس چہرے کے ساتھ ان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اپنی ماں اور بہن کی طرف سے ٹینشن نہیں لینی، تمہیں تو علم ہے۔ تمہاری ممی الماس کی کتنی سنتی ہیں، اور اس وقت الماس بہت غصے میں ہے، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، تم دل پہ مت لینا، تمہاری یہ دنیا بالکل پرفیکٹ ہے۔ انہوں نے جگن کی پیشانی چومی اور چلے گئے۔ موٹے موٹے آنسو گرنے پہ آئے تو گرتے چلے گئے۔ وہ اپنی ساس کی ساری گفتگو سن چکا تھا، پھر بھی اس نے دل پہ جبر کر کے مہمانوں کو گلی کے اینڈ تک چھوڑا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا واپس گھر تک آیا۔ رخ سیدھا اپنے کمرے کی جانب تھا۔ باہر جاتے وقت اندر سے ابھرنے والی ایک سسکی بتا گئی تھی کہ وہ رو رہی ہے، اور تاشفین کی جیسے جان پہ بنائی فارس، حسیب اور عباس اس کو چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بھائی کو آتا دیکھ کر تینوں کمرے سے کھسک گئے، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیڈ پہ ٹانگیں لٹکا کر بیٹھی زہرو قطار روئی جا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا اور جگن کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں لے کر اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹا دیے۔ دل پہ گھونسا لگا، اس کا چہرہ سرخ انار ہو رہا تھا، آنکھیں بند تھی اور چہرہ آنسو سے تر تھا۔ جگن آنکھیں کھولو۔ اس نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا تو آنسو نئے سرے سے شروع ہو گئے۔ وہ نرمی سے دھیمے لہجے میں بولا، اس وقت میری ایک بات مان سکتی ہو؟ آنسو کے دوران جگن نے سر اس بات میں لایا، رونا بند کر دو پلیز، اگر کہو گی تو میں اگلا پورا ہفتہ گھر پہ گزار لوں گا۔ گھر پہ رہنا آسان ہے مگر تمہیں روتے ہوئے دیکھنا مشکل ہے۔ اس نے انگلی سے اپنے سینے پہ بائیں جانب اشارہ کیا۔ تمہیں دکھی دیکھ کر یہاں پہ بے چینی ہو رہی ہے۔ جگن روتے ہوئے بولی، ممی تمہیں ناپسند کرتی ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں نے کون سا ان کے ساتھ رہنا ہے؟ میں نے جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے وہ مجھے پسند کرتی ہے، اس سے زیادہ کہ تم مجھے چاہتی نہیں ہے۔ وہ مجھے تم سے الگ کرنا چاہتی ہیں۔ چاہنے دو، ان کے چاہنے سے کیا ہونا ہے؟ نرم ہاتھوں سے اس نے جگن کے آنسو صاف کر دیے۔ کس بات کا دکھ ہوا ہے؟ جگن نے کسی بچے کی طرح اپنی آستین پہ ناک رگڑی۔ وہ پہلی دفعہ میرے گھر آئی تھی اور پانی تک پیے بغیر چلی گئی ہیں۔ کیا ان کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ اس نے جگن کی پونی سے نکل آنے والی لٹیں اس کے چہرے پر سے ہٹائی، شہادت کی انگلی کے پشت سے اس کی گال کو سلاتے ہوئے بولا، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہے۔ ماں باپ کبھی کبھار تلخ بھی ہو جاتے ہیں، اس میں بڑی بات تو کوئی نہیں ہے، بس تم محسوس زیادہ کر گئی ہو۔ مجھے یقین ہے جب اگلی دفعہ وہ تم سے ملنے آئیں گی تو زیادہ دیر رکیں گی۔ ایک بات کنفرم ہے کہ وہ تم سے اپنے انداز میں ہی صحیح مگر بہرحال بہت محبت کرتی ہیں۔ تاشفین مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس بات کا ڈر؟ اگر الماس آپی نے میری یہاں آمد کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تو وہ کبھی میرے اور ممی کے تعلقات ٹھیک نہیں ہونے دیں گی۔ کیا ہم اب دوسروں کے بارے میں بات کرنا بند کر سکتے ہیں؟ تمہارے لیے چھٹی کی تھی مگر لوگوں سے ملتے ملاتے ہی گزر گئی۔ چلو کہیں ڈنر پہ چلیں۔ ڈنر پہ نہیں جا سکتے؟ کیوں؟ پیسے میں دے دوں گا، تم مت دینا، پر جانے سے انکار تو نہ کرو۔ جگن نے اس کے سینے پہ ہتھیلی رکھی۔ آپ اپنی سخاوت کا مظاہرہ کسی اور دن کر سکتے ہیں مگر آج نہیں۔ آج کیوں نہیں؟ میں تمہیں کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تاشفین آج نگو کی مائیوں ہے، اس کو کہہ دو تم مصروف ہو۔ ایسے ہی کہہ دو، میری اکلوتی نہیں سہیلی ہے، اس کی شادی کا ایک فنکشن بھی نہیں مس کروں گی۔ ہاں چاہے شوہر یہاں تمہیں مس کر کر کے مرغا بن جائے۔ اس کی مثال پہ جگن کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ کیا کسی نے تمہیں کبھی بتایا ہے؟ زیادہ ہنسنے کی وجہ سے آنکھ میں آ جانے والی نمی کو دوپٹے کے پلو میں جذب کرتے ہوئے بولی، کیا یہی کہ تم ہنستی اچھی لگتی ہو؟ ابھی آپ نے بتا دیا نا، اب یاد رکھوں گی۔ ارے مجھے خیال کیوں نہیں رہا؟ آپ کو تو بخار ہو رہا تھا۔ اس کے ماتھے پہ ہاتھ سے ٹمپریچر محسوس کیا۔ بلکہ اب بھی ہے۔ لیٹ جائیے، میں دوا دیتی ہوں۔ تمہاری ان باتوں سے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں سارا دن وقفے وقفے سے سوتا رہا ہوں، اس وقت دوبارہ بیمار بن کر بیڈ میں لیٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر تم اپنا تقریب میں جانے کا پروگرام کینسل کرتے ہوئے میرا ساتھ دیتے ہو تو میں آرام کر لیتا ہوں، نہیں تو باہر کہیں بیٹھ کر ہوا کھانا پسند کروں گا۔ چلے ایسے ہی صحیح، آپ پہلے دوا کھائیے اور پھر ہوا کھائیے، یا پھر ڈنر کے لیے پکی حلیم، آپ کی مرضی۔ وہ اٹھ کر میز پہ رکھی دوائیوں کو جانچتے ہوئے ایک دم پلٹ کر مسکرائی۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مسکراہٹ کی وجہ پوچھی، کیا ہوا؟ شکریہ کہنا چاہ رہی ہوں۔ کس لیے؟ میرا موڈ اچھا کرنے کے لیے۔ کچھ دیر پہلے تک زندگی اداس لگ رہی تھی، اب کیسی لگ رہی ہے؟ وہ آسودگی سے مسکرائی اور بولی، خوبصورت۔ جواب میں وہ بھی مسکرا دیا۔
ओ तो आड़ी खैर, ये नकाबपोश कौन है? फारिस फ़ोन सुनने के लिए बाहर आया था। अब वापस अंदर की जानिब जाते हुए पीले, हरे और गुलाबी रंगों के इम्तजाज से बने सूट पे बड़ा सा गुलाबी दुपट्टा ओढ़े दोशीज़ा को देखा, जिसने चेहरा भी छुपा रखा था। फारिस जानता था कौन है, इसलिए चुप न रह सका। उसके सवाल पे फट से नरगिस की जानिब से धमकी मौसूल हुई। ऊँट की गर्दन वाले, बताए दे रही हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो। अच्छा जी, इतनी नवाजिश किस चक्कर में की जा रही है? भुलक्कड़ शाह, तुमने अभी 1 घंटा पहले मेरी माइयों की खिचड़ी खाई, अब भूल भी गए हो? ऐवे ही खुश फहमियाँ क्यों पालती हो? कुशेला देवी, वो खिचड़ी मैंने अपनी जिगरी यार की खाई है। ये कुशल्या देवी किसको बोला तुमने? साउथ अफ्रीका के बंदर? और पप्पू कब से तुम्हारा जिगरी यार हो गया? मेरे हुस्न से जल जल कर आज तुम्हारा ये हाल हो गया कि मेकअप में भी चुड़ैल की चुड़ैल ही रही हो। बेचारा पप्पू, देखा आज तुमने कैसा रूप आया उस पर। मेरे भाई को बेचारा मत बोलो, तो और क्या राजा इंदर बोलूँ? ओ भाई, मैं तेरे साथ सर क्यों खपा रही हूँ? अच्छा, अब ये भी मैं ही बताऊँ? चलो आओ, टप्पे का मुकाबला हो जाए। ना भाई ना, आज मेरा पर्दा है। मर गई गुड्डू गुड्डी पटोलियाँ हथू। पर्दा उससे करना जिसकी नाम की मायूं बैठी हो। अभी ये नखरे छोड़कर आओ, रौनक लगाए, फिर ना कहना तुम्हारी शादी पे हमने सोग नहीं मनाया। तेरे मुंह में खाक, मुर्दा जब भी बोलेगा कफन फाड़ कर ही बोलेगा। फूफो, ये भूतनी ने आखिर कितना मेकअप थोपा है जो यूं मुंह छुपाकर फिर रही है? अकल के अंधे, मैंने मेकअप नहीं किया है, मायूं बैठी हूँ, मायूं। मायूं में पर्दा कौन करता है? मैं करती हूँ, अब सुकून है। फारिस ने सिंह की जानिब जाती नरगिस की कलाई पकड़ी और उसके कोसनों धमकियों को खातिर में ना लाते हुए लाकर उसको ढोलकी बजाने वाले ग्रुप के दरमियान बिठाया। अम्मा, अपने इस बेलगाम भतीजे को संभालो। भला अपनी शादी पे कौन गाता है? तुम्हारी शादी हो रही है या सूली चढ़ रही हो जो हर चीज़ से दिल चढ़ गया है? आराम से बैठी रहो और चलें चची सफ़िया, आप ढोलकी बजाइए। चची सफ़िया मोहल्ले में होने वाली हर शादी में ढोलकी बजाने का फरीज़ा सरंजाम देती थी, क्योंकि उनके हाथ में ऐसा जादू था कि किसी और के हाथ से बजी ढोलकी किसी को पसंद ना आती थी। ढोलकी उनके हाथ में जाते ही जैसे ज़िंदा हो जाती और फिर दिल चुरा देने वाली धुन निकलती। खासकर जैसे जैसे टप्पा होता वैसे ही ढोलकी का अंदाज़ बदलता। जुगन तो एकदम मबहूत होकर उनको देख भी रही थी और सुन भी रही थी। चची सफ़िया ढोलकी बजाने से साथ साथ गा रही थी। ओहो, तुसी आए उत्ते जाना ना। 3 दफ़ा एक ही लाइन दोहराने के बाद उन्होंने बीट तेज़ कर दी और 2 दफ़ा दोहराया, असी पावे पुल जाइए, पुल जाइए। जैसे ही अगला मिसरा बोलना शुरू किया, बीट फिर बदल दी, हो साडा प्यार भुलाना। चलो नरगिस, अब अपनी बारी दो। चची सफ़िया ने कहा तो मजबूरन नरगिस को मैदान में आना पड़ा। हो कोई रोटी अत्ते कीमा है, तुसी सारे सड़ दे रहो, साड़ा परसू वलीमा है। नरगिस के पहले टप्पे पे हाजरीन हंस हंस के लूट पूट हो गए। फारिस खवातीन के दरमियान सर पर दुपट्टा लेकर बैठ के हंसी के फव्वारे फिर से छूट गए, जबकि फारिस टप्पे का जवाब देते हुए बोला, थाली विच पंज ना खा, थाली विच पंज ना खा, माँ दे गोल गप्पिए तैनू मजमे च की आखा। चची सफ़िया ने हंसी की ज्यादती से ढोलकी बजानी छोड़कर फारिस के कंधे पर एक हाथ रसीद किया। नरगिस ने अपने पैर से जूती उतार के उसको दिखाई और बोली, आसमानी 7 तारे वे आसमानी 7 तारे, असा मुंडा ओ लैना जेड़ा सेरे विचों अख मारे। दूसरी जानिब फारिस ने भी फौरन जवाब दिया, नी आसमानी 7 तारे, आसमानी 7 तारे, असा कुड़ी ओ लैनी जेड़ी लहंगे विच लत मारे। पूरे 2-3 मिनट तक तो लगातार हंसी का दौरा चलता रहा। ख़वातीन को फारिस की यही बातें उसका दीवाना बनाती थी, महफिल में जान डाल देता था। कभी कोई अच्छी बात ना करना। लो, मुझे निकी साहिबा यूँ कह रही हैं जैसे खुद की तो हर माह 2 किताबें अखबार ज़री की छपती हैं। अब आगे जवाब नहीं आ रहा तो यूँ चढ़ाई कर दो। नरगिस गुस्सा खाकर फिर से बोली, टप्पियाँ दी दे वारी, मैं कुड़ी लाहौर शहर दी, टप्पियाँ तू ना कदी हारी। फारिस जवाब में बोला, ओ कोई चिमटा अग जोगा, न सानू आप रखियाई न रखियाई जग जोगा। नरगिस ने गाया, कोठे ते आ माया माया, मिलना आई ते मिल आके नहीं, ते कसमानू खा माया। जुगन पहले तो उनको देखकर खुश हो रही थी, मगर एकदम से निकी की शादी का सोचकर दिल जाने क्यों उदास सा हो गया। फारिस बोला, कि लेना है मित्रा तू,
मिलन ते आ जावा, डर लगदा है चित्रा तो। पुप्पी प्यार भरी नज़रों से फारिस को देख रही थी। साथ साथ बाकी खवातीन भी बारी देती गई और महफिल बड़ी देर तक जमी रही। आखिर में चच्ची सफिया ने ढोलकी एक साइड पर कर दी और फारिस के सर हो गए। चलो टप्पे बहुत हो गए फारिस, अब ज़रा डांस तो करो। मुझे क्या कतरीना कैफ समझा हुआ है? हाय वेओ, कौन है कटरीना शटरीना? भला तुम कब से इतने नखरीले हो गए? चल मेरा पुत्र, सोना सा भंगड़ा डालो। अच्छा मेरी माँ की सहेली, अब तुम्हारी खुशी को मैं ये भी कर लेता हूँ। ये बता दे, मुझ पे वार कर देने को जेब में पैसे लेकर आई है ना? नरगिस की ज़बान कैसे काबू में रहती? भला आदतें भी कभी बदली हैं? वो बोली, पैसों की क्या ज़रूरत है? हर मेहमान के पास जूती का जोड़ा मौजूद है, बस सर सलामत रहे। चुप करके बैठी रहो। बड़े गोटे छोटे लगाकर सूट पहना हुआ है, कहीं गर्दन वगैरह ना तोड़वा लेना। शोधा इंसान आ गया अपनी औकात पे। फारिस तमाम खवातीन को गुस्से से मुखातिब करके बोला, खबरदार जो आप में से कोई जनानी इसकी रुखसती के वक्त रोई, बल्कि सारे लोग शुक्राने के नवाफिल अदा कीजिएगा। हमारी जान छूटी, अब मोहल्ले में सकून ही सकून हुआ करेगा। तुम लोग फिर शुरू हो गए? चलो हसीब गाना गाओ ताकि ये जंग यहीं ख़त्म हो जाए। हसीब ने जुगन के कहने पर उसी वक्त पप्पू के ऑडियो सिस्टम का बटन दबा दिया। सिस्टम जो कि फ़ोन के साथ कनेक्ट था, इसलिए सबसे ऊपर मौजूद ऑडियो का शोर गूंज गया, जो कि एक तेज़ बीट का पंजाबी गाना था। फारिस बगैर झिझके छलांग मार के खड़ा हुआ, दोनों बाजू ऊपर को उठाए और बड़े माहिराना अंदाज में नाचने लगा। संगाचा सारा दिन बैठा रहंदा, रात तेरी मिलनी, धुप्पां विच सड़दा है गबरू, नी पो पाले भरदा है गबरू, प्यार तैनू करदा है गबरू, लोकी आख दे तू लौट नेरी उगदी। फारिस अपने साथ पप्पू को लड़की की जगह खींच लाया, अपने कंधे पे पड़ा दुपट्टा उतारकर पप्पू के सर पे दिया, जिसको पप्पू ने शर्माते हुए दांतों में दबाकर फारिस को धक्का मारकर खुद से दूर किया, जो हंसता हुआ फिर से पप्पू के पास आकर गुलकार के साथ साथ गाने लगा। पप्पू बिल्कुल लड़कियों जैसी चाल बनाकर भरपूर एक्टिंग कर रहा था कि फारिस को छोड़ सारी आवाम हंसी से लूट-फूट हो रही थी। अगला गाना अबरारुल हक का शुरू हुआ। परी तो मेरे नाल व्याह कर ले, पप्पू बोला। अहल ले, फारिस हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, नी बेबे नाल सलाह कर ले, परी तो मेरे नाल व्याह कर ले। ताजफीन चोर की आवाज़ सुनकर उधर को आ गया था। अब दरवाजे में चंद सेकंड रुककर अंदर का हाल देखा और जुगन से आंख मिलते उसको आने का इशारा करके बाहर निकल गया। तो ये थी आज की दूसरी एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।